ہر طرح کی تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جو سارے اس کائنات کے نظام کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ساری مخلوقات کا رازق بھی ہے۔ اسی اللہ واحد کے لیے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اور درود و سلام ہو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ، حسنین کے نانا جان، فاطمہ کے ابا جان، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے رب کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک یاروں پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اپنی جان نشاور کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں کچھ نیک اعمال بتائے، اور ان نیک اعمال پر اللہ تعالی نے ہم سے ثواب کا وعدہ بھی فرمایا، اس کا بدلہ بھی بتایا۔ یہ عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ بدلہ ملے گا۔ ایک چیز ایسی ارشاد فرمایا اگر تم مجھے یاد کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ عجیب جملہ ہے کہ فرمایا اے انسانوں، اے اہل ایمان، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس اللہ کی یاد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں میں یہ دوں گا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کہے، مجھے کوئی کہے، ہمارے اس شہر کے جو سب سے بڑے افیسر ہیں وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی بات کر رہے تھے، تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اس شہر کا بڑا میرا تذکرہ کر رہا تھا، مجھے یاد کر رہا تھا، میرے بارے میں بات کر رہا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے اس خطے کے وزیر اعظم وہ ہمیں کوئی اچھے الفاظ میں یاد کریں تو آدمی پھولا نہیں سماتا ہے کہ وزیر اعظم نے، ملک کے صدر نے میرا تذکرہ کیا، میری یاد کی، میرے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سلطنتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ بادشاہتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ رب کریم جو اس سارے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان سارے بندوں کا رب ہے، بادشاہوں کا رب ہے، ان سلطنتوں اور حکومتوں کی حقیقی جس کے ہاتھ میں لگام ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بدلہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ انعام بتاتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے، بلند ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ بندے کو یاد کرے گا تو اس بندے کی کیا شان ہے، اس بندے کی کیا عظمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ یاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تشریف فرما تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوستو، اے میرے یارو، کیا چیز تھی جس وجہ سے تم آج جمع تھے، آپس میں اکٹھے بیٹھے ہو، اور کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اسی بات نے جمع کیا ہے کہ تم اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہو؟
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہاں ہم اسی بات کی وجہ سے آپس میں جمع تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو تم سے قسم لی ہے یہ کسی شک کی وجہ سے نہیں لی ہے بلکہ جبرائیل امین نے مجھے تعجب کی وجہ سے میں نے قسم لی ہے. جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتلایا ہے اللہ آپ کی اس جماعت پر فخر فرما رہے ہیں فرشتوں کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کی یاد میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پہ فخر فرما رہے ہیں فرشتوں پر کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو تو زمین میں خون ریزی کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرما رہے ہیں یہ وہ انسان ہے جسے میں نے پیدا کیا. یہ دیکھو ساری دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر یہ اپنے رب کا تذکرہ کر رہا ہے یہ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے یہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جستجو کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے اور بہت دلچسپ ہے اور اس حوالے سے سبق آموز بھی ہے. ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ دین کی اشاعت کا کام لیا. وہ ایک دفعہ سفر میں تھے. اس زمانے کا سفر آج کے زمانے کے سفر کی طرح نہیں تھا پیدل سفر تھے. پھر راستے میں کہیں قیام کی ضرورت بھی پیش آ جاتی تھی تو راستے میں چلتے چلتے ان کو ایک رات آ گئی. اجنبی جگہ تھی اجنبی لوگ تھے. ایک مسجد میں تشریف لے گئے وہاں عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھ گئے. سارے لوگ اپنے اپنے نماز پڑھتے دعا کرتے اور چلے گئے. حضرت وہاں تشریف فرما رہے تھے. آخر میں جو مسجد کا خادم تھا اس نے اس مسافر سے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ چلے جائیں میں نے مسجد کو بند کرنا ہے. تو ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں مسافر ہوں مجھے رات گزارنی ہے میں اس لیے مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے رات کو یہاں پہ آرام کرنا ہے صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں. وہ مسجد کا خادم کہنے لگا نہیں مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے اور اس کے سامنے اپنی مجبوری بھی ظاہر فرما رہے تھے صرف رات گزارنی ہے سونا ہے صبح چلا جاؤں گا اس کی اجازت دے. وہ مسجد کا خادم ضد کر رہا تھا نہیں ادھر رہنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے باہر ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی نان بنانے والا روٹی لگانے والا تندور تھا. وہ جو تندور والا تھا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا رات ہونے لگی تھی جو کچھ اس کا سامان تھا وہ سمیٹ رہا تھا اور خادم کی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو بھی سن رہا. آخر میں اس نے کہا مسافر سے کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اپنے گھر میں آرام کے لیے رات گزارنے کے لیے جگہ دوں گا بستر دوں گا آپ رات وہاں گزار لیجیے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہاں تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ظاہری طور پر تو ایک نان لگانے والا ہے تندور پہ کام کرنے والا مزدور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا تھا کہ لمحے لمحے پہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا تھا. کبھی کہہ دیتا استغفر اللہ کبھی الحمدللہ کبھی اللہ اکبر یہ سب اللہ کی یاد ہے. اس کی طبیعت بن چکی تھی اور یہ ہم سب کی طبیعت بننا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا ہے جس کی حد نہیں بتائی ہے. نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں نماز کے لیے رکعات مقرر ہیں وقت مقرر ہے ہر حوالے سے اس کی تعین ہے. اور ایک عبادت ایسی ارشاد فرمائی ہے جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کرو. تھوڑا نہیں آدھا وقت نہیں کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو. کیسے انسان اپنے مالک کو بھول جائے اسی کی زمین پہ بستا ہے اسی کا دیا ہوا وجود اس کے پاس ہے اسی کی نعمتیں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں لمحے لمحے لے رہا ہے. یہ انسان کون سا لمحہ ایسا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت سے لطف اندوز نہ ہو رہا ہو. تو جو اتنا بڑا منعم ہے جو اتنا بڑا محسن ہے تو انسان اپنے اس محسن کو کیسے بھول جائے اپنے اس منعم کو کیسے بھول جائے. یہ تو انسان کی طبیعت بن جائے میری طبیعت بن جائے آپ کی طبیعت بن جائے. ہم ہر وقت میں
اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں. کام آپ کرتے رہیں، آپ اپنی دنیا کی ضروریات پورا کرنے میں لگے رہیں، وہ سب نیکی ہے، عبادت ہے. ساتھ ساتھ آپ کا دل اپنے رب کی یاد کی طرف بھی مصروف رہے. آپ مثال کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی اللہ نہ کرے یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی حادثہ دیکھ لیتا ہے، بڑا حادثہ دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے ہی کوئی اللہ نہ کرے ایک ٹرین کا حادثہ ہوا، گاڑی کا حادثہ ہوا، اس کے سامنے ہی 17 افراد 20 افراد بیک وقت وہ لقمہ اجل بن گئے. وہ آدمی اب جا رہا ہوتا ہے، گھر بیٹھے گا تو وہ تذکرہ شروع کر دے گا، آج میں آ رہا تھا، راستے میں یوں ایکسیڈنٹ ہوا، یوں حادثہ ہوا. اسی طرح سے وہ اپنے کاروبار پہ جائے گا، وہاں پہ جو اس کے دوست احباب آتے ہیں ان کو بھی بتائے گا، آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب ثانیہ دیکھا. وہ اس کی طبیعت پر اس کا اثر پڑ گیا ہے. وہ گاہے بگاہے وہ دوسرے دن تک بھی اسی بات کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ذہن سے اس کا نقشہ نہیں جاتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان کھانا بھی کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کر رہا ہو. ایک انسان کھانا کھا بھی لے پھر بھی اللہ کی یاد کر رہا ہے. ایک انسان اپنی دنیا کے کام بھی دے رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی جس نے ایکسیڈنٹ اور حادثہ دیکھا ہے وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، وہ اگر ملازم ہے دستخط بھی کر رہا ہے، ساتھ میں وہ واقعہ بھی سنا رہا ہے. وہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے. بالکل اسی طرح سے ایمان والے ان کے پاس اس بات کا یقین بیٹھ چکا ہے کہ ہمارا تو دنیا میں ایک تھوڑا سا وقت ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے وہ بھی لمحہ اپنے رب کی یاد کرتے رہتے ہیں. ہر لمحے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفات سورۃ النور 18ویں پارے میں ارشاد فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. بندگان خدا ایسے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی کہ وہ تجارت بھی کرتے رہتے ہیں، خرید و فروخت بھی جاری رکھتے ہیں، اپنے دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کی یاد سے تجارت غافل نہیں بنا دیتی. وہ اپنے سودا کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے خالق کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے پروردگار کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے مالک کو بھولتے نہیں. اقام الصلاۃ انہیں تجارت نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جیسے میں نے آپ کو کہا ایک آدمی کے سامنے ثانیہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی نگاہ ہر وقت میں اس ثانیے پر رہتی ہے، وہ اس ثانیے سے اس کی توجہ نہیں ہٹتی ہے. اسی طرح سے جو رجال خدا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رجال اللہ ہیں، ان کے ذہن میں نقشہ بیٹھ چکا ہے قیامت کا، ان کے ذہن میں نقشہ بیٹھ چکا ہے ایک بہت بڑے حادثے کا جو پیش آنے والا ہے اور جس کی سچی خبر اللہ کے قرآن نے دی، اللہ کے انبیاء نے دی. اس وجہ سے وہ اپنے ہر وقت میں اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس آدمی کے ہاں قیام پذیر ہوئے، رات گزارنے کے لیے گئے، وہ ظاہری طور پر ایک تندور والا آدمی تھا، روٹی لگانے والا آدمی تھا، مزدور پیشہ آدمی تھا، لیکن اس کی زبان پہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد تھی، اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی تسبیحات تھی. جب صبح ہوئی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا آٹا گوندھ رہا ہے، ساتھ میں تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آٹا نکال رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ اپنا پانی لا رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے، اور اس کی زبان پہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات ہیں، اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں. تو حضرت نے اس سے فرمایا، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ مسافر کون ہے، حضرت نے اس سے فرمایا اللہ کی یاد یقیناً نفع مند ہے. اللہ کی یاد قرآن کریم نے ایک عجیب جملہ فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. 21ویں پارہ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی. فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد ساری چیزوں سے بڑی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بزرگ تر ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ کی یاد. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی یاد کو یقیناً نفع والی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی فائدہ جو تمہیں دنیا میں نظر آیا ہو، آخرت میں تو اجر و ثواب یقینی ہے، دنیا میں تمہیں اس ذکر پر کوئی انعام ملا ہو،
تو آدمی کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی برکت سے مجھے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی دعائیں میں نے کی ہیں میرے اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کی۔ کہنے لگا بس ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے اس وقت میں بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی اشاعت کی خدمت لی ہے، میں نے اپنے رب سے دعا کی اے اللہ مجھے ابو عبداللہ احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، وہ زیارت نہیں ہوئی ہے باقی ساری دعائیں پوری ہو گئی۔ تو حضرت خود ہی تھے تو فرمانے لگے اے اللہ کے نیک بندے، اللہ نے آپ کی وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تو ہمیں اس واقعہ سے ایک سبق ملا ہے، درس ملا ہے کہ انسان کو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندے کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، اللہ نہ کرے مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ملائکہ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کیسی ماموس آواز ہے، یہ آواز تو پہلے بھی آتی رہتی تھی، یہ بندہ تو آپ کو پہلے بھی پکارا کرتا تھا، اے اللہ آج اس پر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت پر آپ کو اس نے پکارا، اے اللہ آپ اس کی مصیبت کو دور فرما، اس کی اس تکلیف کو دور فرما دی۔ اور اس کے بالمقابل ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے وہ اللہ کو اس وقت پکارتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کیسی غیر معموس آواز، کیسی غیر معموس آواز ہے، اس آواز کو تو پہلے کبھی نہیں سنا، یہ آواز تو پہلے کبھی اللہ کا تذکرہ نہیں کرتی تھی، وہ فرشتے اس کی دعا کے لیے آمین نہیں کہتے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایسا ہونا ہے ہر لمحے انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنتا رہے، اپنے رب کی یاد کے لیے اس کا دل نرم رہے۔ تعالیٰ سورۃ الحدید میں 26ویں پارے میں ایک جگہ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور عجیب جملہ ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں؟ یعنی وقت آیا للذین آمنوا اہل ایمان کے لیے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے۔ سر آل عمران اس کا آخری رکوع جو شروع ہو رہا ہے بہت اہم ہے، آپ اس سے مطالعہ کیجئے، اسے پڑھیے، قرآن میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، اس میں جھجک چھوڑ دیجئے، ترجمے والا قرآن لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ کب تک اللہ کے قرآن سے دوری؟ کس عمر میں اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے؟ کس عمر سے اللہ کی اس کتاب ہدایت سے ہم ہدایت لیں گے؟ یہی زندگی ہے دوست، کسی لمحے بھی پیغام آ جائے گا اور ہم آخرت کے مسافر ہو جائیں گے۔ سفر سے پہلے کچھ زاد راہ لے لو اور زاد راہ اس کتاب سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل عقل کون ہے؟ اہل عقل کون ہے؟ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے بدلنے میں، اب دن ہے روشنی روشنی ہے، کہیں اندھیرے کا تصور نہیں ہے، یکا یک کیا ہوتا ہے ساری کائنات پر تاریکی کی چادر چھا جاتی، کبھی دن بڑھ رہا ہے کبھی دن کم ہو رہے، کون ہے کس کی امر سے دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، رات دن میں داخل ہو جاتی، کون ہے جو روشنی لے کے آتا ہے، کون ہے جو تاریکی لے کے آتا ہے۔ اس نے فرمایا اس کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانی۔ اے اللہ اہل عقل کون ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کون ایسا ہے جو کہتا ہے میں عقل مند نہیں ہوں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو زیرک سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دیکھیے، قرآن کی نظر سے دیکھیے کہ عقل مند کون ہے۔ قرآن کی نظر یہ ہے الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تعالیٰ شام ارشاد فرماتے ہیں اہل عقل وہ ہیں کھڑے ہوں تو بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور اگر اپنے پہلو کے بل سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں۔
الذین یذکرون اللہ، وہ ہے اہل عقل جو کسی لمحے اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، جو کسی لمحے اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے مالک کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقی عقل مند تو وہی لوگ۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، اہل عقل کون ہے؟ کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں گے، بیٹھ جاتے ہیں، مجلس لگتی ہے، کوئی بھی مجلس ہو، کہا تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، اللہ کی عظمت اس سے بھی نظر آ سکتی ہے، اللہ کی بڑائی اس سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ اسی مجلس میں دیکھیے او اللہ، اللہ کیسا خالق ہے، اتنے لوگوں کو بنا دیا ہے، سب کا چہرہ دوسرے سے جدا جدا بنا دیا ہے، سبحان اللہ، کیسے کیسے اعضاء سے نواز دیا ہے، کیسی کیسی زبان سے نواز دیا ہے، کیسی کیسی آواز سے نواز دیا ہے، کیسے کیسے رنگ سے نواز دیا ہے۔ اس اللہ کو تو جس مجلس میں چاہو پہچان لو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ سے زیادہ ظاہر تو کوئی چیز ہی نہیں۔ آسمان و زمین پہ غور کرو تب بھی اللہ نظر آ جائے گا، جس چیز کو دیکھو گے تو میں اس کے بنانے والے کی عظمت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی قدرت اور اس کی کاریگری کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اہل عقل، اہل عقل وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کے بنانے میں۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی زمین، یہ سارا کا سارا آپ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ما خلقت هذا باطلا، یہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک ایک چیز کا مقصد سمجھ سکتے ہیں، آنکھ کا کوئی فائدہ ہے، کان کا کوئی فائدہ ہے، زبان کا کوئی فائدہ ہے، ناک کا کوئی فائدہ ہے، کان کا فائدہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا فائدہ ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے ایک ایک عضو بے مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، اے انسان تو یہ تو نہیں سمجھتا ہے یہ پورا کارخانہ ہے قدرت بغیر مقصد کے بنا دیا گیا۔ بنا ما خلقت هذا باطلا، ایمان پکار اٹھتے ہیں، عقل مند پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیے گئے، اے اللہ یقیناً آپ نے ایک دن رکھا ہوگا جس میں ظالم اور مظلوم میں انصاف کیا جائے گا، قاتل اور مقتول میں انصاف کیا جائے گا، جس دن میں مجرم اور مسلم میں فرق کیا جائے گا، اے اللہ آپ نے ایک دن رکھا ہوگا جس میں آپ نے نیکوکار اور بدکار میں ایک مرتبہ اور ایک درجہ رکھا ہوگا، اے اللہ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہوگا، سبحانک سبحانک سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ان کی زبان پہ پھر بھی یاد الہی آتی ہے، پھر بھی اللہ کی تسبیح آتی ہے، اللہ کی تعریف آتی ہے، بے ساختہ بول اٹھتے ہیں سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تو ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ اہل عقل والوں کی نشانی یہ ہے وہ اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو عارضی قیام گاہ سمجھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اصل تو میدان محشر میں فیصلہ ہونے والا ہے، عزت والا کون تھا، ذلت والا کون تھا، حقیقی اللہ کے یہاں پسندیدہ کون تھا، ناپسندیدہ کون تھا، اس دن کے فیصلے کی رسوائی سے بچتے ہیں، اس دن کے فیصلے، یہ اہل عقل کی نشانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت پیارا جملہ ہے، یہ تو ہم سب کو آتا ہے، اسے سمجھ لیجیے۔ آج کے دن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تلاوت دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، سارے احکامات دیے ہیں، اس کے ساتھ اس کا انعام بھی بتلایا ہے، یہ کرو گے یہ بدلہ ملے گا، یہ کرو گے یہ بدلہ ملے گا، لیکن ایک عبادت ایسی عطا فرمائی ہے جس کا بدلہ بڑا انوکھا دیا، بدلہ بہت انوکھا دیا، کہا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد۔ اللہ کی قسم اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس جملے پہ ہی فدا ہو جائے کہ میں کیا ہوں، گوشت سے بنا ہوا ہے کہ انسان میری حیثیت کیا ہے، میرا تذکرہ کون کرے گا، خالق ارض و سما، رب کائنات،
खालिक किबरिया, सारे 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 बादशाहों का बादशाह मुझे याद करेगा, मुझे याद करेगा। और ये अल्लाह का सच्चा वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद रखा करो, नमाज का वक़्त है तो भी मुझे याद रखा करो, ज़कात की अदायगी है तब भी मुझे याद रखा करो, अगर मीरास की तकसीम की बात है तब भी मुझे याद रखा करो, रिस्क हलाल की बारी है तब भी मुझे याद रखा करो। कहीं तुम्हारी आजमाइश है सच और झूठ के मामले में तो तुम उस वक्त भी मुझे याद रखा करो। अपने जिंदगी के लम्हे लम्हों में तुम मेरा ख्याल करो, मैं रब्बे कायनात तुम्हारा ख्याल। तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मुझे खुशी के अय्याम में याद रखोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी मुसीबत के अय्याम में याद रखूंगा। तुम मुझे सुख की हालत में याद रखोगे, मैं तुम्हें दुख की हालत में याद करूंगा। तुम मुझे उस वक्त याद रखोगे जब तुम्हारे पास फरावानी हो, मैं तुम्हें उस वक्त याद रखूंगा जब तुम तंगदस्त हो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा तज़किरा किया करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी याद की तौफीक से नवाज़े।